الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ ایک مریض نزع کی حالت میں تھا، یعنی اس کی روح جسم سے نکلنے ہی والی تھی۔ اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا، دیکھ کر پوچھا، دوست جا کنی موت کے وقت سانس اکھڑنے کی کڑواہٹ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے جو شخص حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کر رہے، اسے اللہ پاک موت کی تلخی سے امن دیتا ہے۔ یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہے جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو درود پڑھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ کثرت درود کی ساتھ حاصل کی برکت سے نزع کی سختیاں آسان ہو جائے گی اور قبر و آخرت کی منزلیں بھی سہولت سے طے ہوں گی۔ اے کاش ہمارا انداز بھی ایسا ہو جائے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوگتے ہو الہی میرا شعار درود، جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پر اے غمزدوں کے یار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہوں بار بار درود۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چلتی۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کے تار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آ گیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار، دل بے قرار ہو گیا۔ دستے شفقت اس غمگین یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آ گیا کہ آج سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری ہوئی چھوٹی بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا آپ اب بھی اسی حال پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرائی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کہ اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتے ہیں اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ
کسی میت کی کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کی کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا ہے یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس پر پچھتاتا ہے اور اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر بھی پچھتاتا ہے کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ معزز سامعین، یہ قبریں جو اوپر سے بظاہر ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ اس کی اندرونی حالت بھی ایک جیسی ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والے اگر کوئی نمازی تھے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے تھے، ماہ رمضان کے قدردان تھے، فرض ہونے کی صورت میں اپنے زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے تھے، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والے تھے، تلاوت قرآن کرنے والے تھے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے، شریعت کے مطابق رہنے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے تھے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے تھے، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت الزام، عالم رضوان اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تحت نگاہ وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو اور اس مٹی کے زہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والے اگر معاذ اللہ بے نمازی تھے، رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والے تھے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والے تھے، لوگوں کے قرضے دبا لینے والے تھے، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والے تھے، چوری کرنے والے تھے، امانت میں خیانت کرنے والے تھے، فلمیں ڈرانے دیکھنے والے تھے، گانے باجے سننے والے تھے، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بدگمانی اور تکبر کی عادی تھے، ماں باپ کی نافرمان تھے، تو ہو سکتا ہے مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں اور ایسی چیخ پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ معزز سامعین، زندگی موت کی امانت ہے۔ ہر وہ ذی روح کہ جس نے زندگی کا جام پی لیا ہے، اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، پیر ہو یا فقیر، مسلم ہو یا غیر مسلم، جس بھی حیثیت کا حامل کوئی انسان ہے، اسے ضرور موت کا سامنا کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں اور موت سے بچنے کے لیے جتنے کر لیں، لیکن موت سے ہرگز پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ کی تحت فرماتے ہیں، انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ پاک کے سوا ہر ایک کو موت آنی اور ہر چیز فانی ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لگی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں ہے، ہر شخص کی موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے، کوئی اس سے کسی تدبیر اور کسی حیلے سے بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں رہو، اپنے وقت پر موت تم ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں یا آسمانوں برجوں میں پہنچ جاؤ، زندگی کے لیے کتنے حفاظت کے سامان بنا لو، مگر مرو گے ضرور۔
معزز سامعین، موت کے بعد سفر آخرت کا آغاز ہوگا۔ اس کی پہلی منزل قبر ہے، جو کہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ قبر کو دیکھتے ہی روتے روتے ہچکی بن جاتی، بلکہ ہمارے بخشے بخشائے آقا ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والوں نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ معزز سامعین، آپ نے ذو النورین اور جامع القرآن کا لقب پانے والی عظیم ہستی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خوف خدا، آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہے جنہیں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ جی ہاں، یہی وہ عظیم ہستی ہے جن سے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ روز بروز مساجد سے جنازوں کے اعلان سننے کے باوجود، لوگوں کے جنازے اٹھنے دیکھنے کے باوجود، میت کو غسل دینے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین، قبر اپنے اندر دفن ہونے والے سے کیا کہتا ہے؟ آئیے اس بارے میں کچھ روایت سنتے ہیں۔ حضرت ابو الحجاج شمالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بلا کر رکھا تھا کہ تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، پھر تو کس بات پر مجھ پر اکھڑا اکھڑا کر پھرتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کو حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار باغ بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور قبر سے پہلے اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے، آدمی کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے، اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا، وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان گناہ گار تھا وہ مجھ سے تباہ و حال ہو کر نکلے گا۔ معزز سامعین، سوچئے تو صحیح، اس وقت جب ہم قبر میں تنہا ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ بھاگ نکل سکتے ہیں، کسی بھی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر سن کر کیا گزرے گی؟ غیب بتانے والے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ عنقریب وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی باتوں کو سن رہے ہوں گے، ان سب کو پہچان رہے ہوں گے، ہماری قبر خود دی جائے گی تب ہی ہمیں معلوم ہوگا، اور جب قبر بند کرنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، یہ دردناک منظر بھی نظر آئے گا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا، قبر کی وحشت اور گرمی کا سامنا ہوگا، اندھیرے اور تاریکی میں دل گھبرا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے بالوں کو لٹکائے 2 فرشتے منکر نکیر قبر میں
موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کراختی یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے جوابات میں کامیاب ہوں گے نہیں۔ قبر میں خوب اندھیرا ہے، روشنی ہو پہ رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے از تو فعل رضا بچا یا رب۔ معزز سامعین، ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ رات کے وقت کوئی عجیب آواز سننے کا موقع ملے تو ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی جائے اور یکدم اندھیرا ہو جائے تو بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں بلی کے بولنے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہمیں پریشان کر دیتی ہے، لال بیگ اور چھپکلی دیکھ کر جسم میں سسراہٹ ہونے لگتی ہے۔ غور کریں، اگر ہماری بد عملی کی وجہ سے یہی چیزیں قبر میں آ کر ہمیں ڈرانے لگیں تو ہم کس سے فریاد کریں گے؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا اگر ان میں سے کوئی شے ہماری قبر میں ظاہر ہو جائے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت سے وابستہ رہیں، علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عزوجل ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے کام سے بچیں جو قبر میں مشکلات کا سبب بنے، اور ایسے کاموں کی رغبت رکھیں جو قبر میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی بہتر ہو جائے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کو اختیار کر لے اور 4 چیزوں سے کنارہ کش اختیار کر لے۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ وہ 4 چیزیں جنہیں اختیار کرنا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان نمازوں کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع سجود خشوع کے ساتھ پورا کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ قبر کی تاریکی کو روشنی میں اور قبر کی وحشت کو اطمینان و سکون میں بدلنے کا ایک عمل اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنا صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ قبر میں کام آنے والے اعمال سے متعلق سن رہے تھے، ان میں سے ایک تلاوت قرآن پاک بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ قبر میں کام آنے والے اعمال میں سے چوتھا عمل ذکر الہی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی نے اپنے گوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے قبر میں آنے والے 4 نیک اعمال کے متعلق سنا۔ علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق 4 برے اعمال ایسے بھی ہیں کہ قبر میں سلامتی کے لیے ان سے بچنا از حد ضروری ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ 4 اعمال کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی بار بار جھوٹ بولنا انسان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رسوا کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ عمل جس سے بچنا انسان کی قبر میں فائدہ دے سکتا ہے، وہ ہے خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ کرے اور مشورہ دینے والا جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ مشورہ لینے والا مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو ایسا مشیر یعنی مشورہ دینے والا پکا خائن یعنی خیانت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا عمل چغلی۔ ہم ان اعمال سے متعلق سن رہے ہیں جن سے بچنا قبر میں راحت و سکون کا باعث بنتا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی بھی ہے، لوگوں میں فساد کرانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا۔ ایسے کام جو قبر کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، ان میں سے چوتھا کام پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے۔
چیٹوں سے نہ بچنا ہے۔ اپنے کپڑوں اور بدن کی پاکی کا خیال نہ رکھنا یقیناً ایک خراب عادت ہے جو انسان کو کئی دینی فوائد سے محرومی کے ساتھ عذاب قبر میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے۔ ارشاد فرمایا عذاب قبر عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ ان حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ہر قسم کی ناپاکی اور بالخصوص پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں نجات سے بچنے اور پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ